بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحرائے عرب کی وہ قدیم باشندے جنہوں نے سبا نامی ایک جنت نظیر بستی کو آباد کیا تھا، قوم سبا، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے ایسا کون سا جرم کیا تھا کہ صرف ایک ادنے سے چوہے نے ایک عظیم بستی کو تباہ و برباد کر دیا؟ قوم سبا کون تھے اور ان کا انجام کیا ہوا؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے سبق آموز قصے بیان کیے ہیں، جہاں کہیں کسی قوم کی کسی برائی کا ذکر ہے تو کہیں کسی قوم کی سرکشی کا تذکرہ ہے۔ ان اقوام پر آنے والے خوفناک عذاب اور ان کے انجام سے نہ صرف قریش مکہ بلکہ اہل کتاب اور اس زمانے کے لوگوں کو ڈرایا گیا، یہاں تک کہ یہ دنیا میں آنے والے تمام انسانوں کے لیے نصیحت ہے۔ ان اقوام میں سے ایک قوم ایسی بھی تھی جسے قوم سبا کہا جاتا ہے، جو تاریخ کے مطابق سبا جنوبی عرب کے ایک بہت بڑی قوم کا نام تھا۔ قدیم زمانے سے ہی پوری دنیا میں عرب کی اس قوم کو کافی شہرت حاصل تھی۔ 2500 سال قبل از مسیح اسوریا اور بابل کے کتبوں میں اس قوم کا ذکر ملتا ہے، جنہیں ساہوم کہا گیا ہے۔ اس طرح بائبل کی کتاب یرمیہ میں بھی اس قوم کا ذکر آیا ہے۔ تاریخ کو کھنگالنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے ظہور سے پہلے جزیرہ عرب میں بسنے والے اقوام کو مورخین 3 طبقات میں تقسیم کرتے ہیں، جو کہ عرب بائدہ، عرب اربا اور عرب مستعربہ کہلاتے ہیں۔ بہرحال قوم سبا کا تعلق عربوں کے دوسرے طبقے یعنی عرب آربا سے تھا۔ قوم سبا کو سبا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس علاقے کو سبا نامی ایک شخص نے آباد کیا تھا۔ لہٰذا ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سبا کوئی مرد تھا یا عورت یا کسی ملک کا نام؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سبا ایک مرد تھا جس کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے 6 یمن چلے گئے اور 4 شام چلے گئے۔ سبا سام بن نوح کے بیٹے قحطان کی اولاد تھے، یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو قحطانی عرب بھی کہا جاتا تھا۔ سبا کا اصل نام عبد الشمس تھا۔ اہل تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ عبد الشمس نے اپنے زمانے میں آخری نبی کی بشارت سنائی تھی اور وہ ایک نیک اور صالح انسان تھا۔ سبا جنوبی عرب کے تمام قبائل کا جد امجد تھا، جس نے یمن کا مشہور شہر معرف کو آباد کیا تھا۔ ابن کثیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ سبا بعد میں یمن کے بادشاہوں کا لقب ہو گیا اور ملکہ سبا یعنی بلقیس کا تعلق بھی اسی سلطنت سے تھا۔ قوم سبا کی سلطنت ایک زمانے میں اتنی زیادہ طاقتور ہو گئی تھی کہ مصر، شام، ایران اور ہند تک کے علاقے تک پھیل چکی تھی، جہاں کے کھنڈرات میں ان کے نشانات اب بھی موجود ہیں۔ قوم سبا کا عروج کا زمانہ 1100 سال قبل از مسیح ہے، جب داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو یہ قوم ایک مالدار قوم کی حیثیت سے مشہور ہو چکی تھی۔ ابتدا میں اس قوم کے لوگ سورج کی پرستش کیا کرتے تھے، لیکن جب ملکہ بلقیس کی حکومت آئی تو سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں قوم سبا کے لوگ مسلمان ہو گئے اور شرک و بت پرستی ترک کر دی۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ قوم سبا کے علاقے میں معرب نامی ایک شہر تھا۔ یہ شہر بلق نامی 2 پہاڑوں کے درمیان تھا۔ پہاڑوں سے بارش کا پانی آنے کی صورت میں یہ شہر ہمیشہ سیلابوں کی زد میں رہتا تھا۔ لہذا اس شہر کے بادشاہوں نے، جس میں ملکہ بلقیس کا نام بھی آتا ہے، دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط بند تعمیر کیا، جس نے سیلاب کو روک کر پانی کا ذخیرہ بنا دیا۔ بند کے اندر اوپر نیچے پانی نکلنے کے لیے 3 دروازے بنائے گئے۔ اس بند کے نیچے ایک بڑا تالاب تھا، جس میں 12 نہریں نکالی گئیں جو شہر کی مختلف اطراف میں پہنچائی گئیں۔ دونوں پہاڑوں کے کناروں پر باغات لگائے گئے تھے، جس میں ہر طرح کے درخت اور ہر قسم کے پھل باکثرت پیدا ہوتے تھے۔ قدرت کی فراوانی اس قدر تھی کہ ایک عورت سر پر اگر ٹوکری لے کر چلتی تو درختوں سے ٹوٹ کر گرنے والے پھلوں سے ہی وہ ٹوکری خود بخود بھر جاتی۔ سینکڑوں میلوں پہ پھیلے باغات کا سلسلہ یوں لگتا تھا کہ یہ ایک خوابوں کا شہر ہے۔ قسم قسم کے پھلدار درختوں اور پھولوں کی کثرت سے پورا علاقہ معطر ہو گیا، اور جب ہوا چلتی تو اس کی خوشبو سے لوگ لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ اس علاقے میں عود، عنبر، مشک، دار چینی اور بے شمار چیزوں کی پیداوار ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علاقے کو بلد طیبہ قرار دیا تھا، جس میں سردی گرمی کا اعتدال اور آب و ہوا ایسی صحت بخش کہ پورا شہر مچھر، مکھی، سانپ، بچھو جیسے موذی جانوروں سے پاک تھا۔ کہتے ہیں کہ ملکہ بلقیس سے سلیمان علیہ السلام کا رشتہ ہو جانے کے بعد قوم سبا ایک لمبے عرصے تک توحید پر گامزن رہی، مگر بعد میں انہوں نے بغاوت اور سرکشی شروع کر دی۔ وہ لوگ کافر ہو گئے اور ان کے اندر شرک و بت پرستی کا زور ہو گیا۔ انہوں نے المکا یعنی چاند دیوتا، بیشتر یعنی زہرہ ستارہ، زاد یعنی سورج دیوی اور اس طرح کے بہت سارے باطل دیوی دیوتاؤں کی پوجا شروع کر دی۔ نہ صرف شرک و بت پرستی بلکہ قوم سبا کے لوگ نہایت ہی عیش پسند اور اللہ کی ناشکرے بن گئے اور مال و دولت کے نشے میں چور ہو چکے تھے۔ وہ خدا کی یاد سے غافل ہو گئے۔ اتنے ساری نعمتوں اور راحتوں کی فراوانی کے باوجود وہ اللہ کو بھول بیٹھے اور دنیا کی دل فریبیوں میں ہی مست ہو گئے۔
قوم سبا کے لوگ اسراف کرنے لگے اور خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو بے جا برباد کرنے لگے۔ حالت یہ تھی کہ یہ لوگ گندم کی بنی روٹیوں سے بچوں کے بدن کی گندگی صاف کیا کرتے تھے۔ بعد میں ان گندی روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن چکا تھا۔ جب کوئی صالح شخص انہیں اس عمل سے ڈراتا اور اللہ کا خوف دلاتا تو وہ جواب دیتے کہ جاؤ، ہمیں بھوک اور اناج کی کمی سے کوئی ڈر نہیں، ہمارے پاس بہت سارے پھل، گندم اور میوے ہیں، غرض یہ کہ نعمتوں کی کثرت نے انہیں غافل کر دیا۔ وقتاً فوقتاً قوم سبا کی طرف تقریباً 13 پیغمبر مبعوث کیے گئے تھے، لیکن ان 13 پیغمبروں کا ذکر قرآن و حدیث یا کسی بھی تاریخی حوالے میں موجود نہیں۔ ان انبیاء کرام نے ان لوگوں کو خدا کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کی تلقین کی، انہیں راہ راست پر آنے کی نصیحت اور بے جا اسراف سے توبہ کرنے کو کہا۔ اللہ نے انہیں سنبھلنے کی کافی مہلت دی، لیکن وہ کفران نعمت پر قائم رہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گرفت کرنے کا فیصلہ کیا۔ قوم سبا کے جرم کی پاداش میں ان پر اندھے چھچھوندروں کو مسلط کر دیا گیا۔ ان صحرائی چھچھوندروں اور چوہوں نے ان کی عظیم ڈیم کا رخ کیا اور بند کو نیچے سے کھودنا شروع کر دیا اور اس میں سوراخ کرتے چلے گئے۔ چوہوں نے بند کے نیچے جگہ جگہ چھوٹے بڑے سوراخ کر دیے، لہذا جب پانی کا ریلا آیا تو اسے چوہوں کے ذریعے بنائے گئے سوراخوں سے نکلنے کا موقع مل گیا، جس سے بند ٹوٹ گیا اور پانی پوری بستی میں پھیل گیا۔ قوم سبا کے تمام باغات اور کھیت پانی میں غرق ہو گئے۔ پانی کے ریلے میں اہل سبا کا مال و اسباب، مویشی سب بہتے چلے گئے۔ اہل سبا کے خوبصورت سجے سجائے محلات اور مکانات ویران ہو گئے۔ سبا کے لوگ پانی میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سبا کے کچھ لوگ بھاگ کر عرب کے وسط میں یثرب چلے گئے۔ یہ قبیلہ اوس و خزرج تھا، جنہوں نے بعد میں مدینہ شہر کو آباد کیا، اور ان کا جد امجد عمرو بن عامر نامی شخص تھا۔ نعمتوں کی کثرت بھی قوم سبا کو شکر بجا لانے کے بجائے سرمست اور خدا کی یاد سے غافل کر دیا، جس کے نتیجے میں انہیں تباہ کر ڈالا گیا۔ یہ سزا ان کی اپنے ہی اعمال کا بدلہ تھا جو انہوں نے کیے تھے۔ اسی طرح اللہ کے غضب میں اس قوم کو انتہائی عروج سے گرا کر اس گڈھے میں پھینک دیا گیا، جہاں سے پھر کوئی مغلوب قوم کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی۔ جزاک اللہ۔